आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। शुक्रिया। और मैं हूँ सारा हसन, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जालिब साहब के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग मालूमात लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है और लोग जो हमसे इन टच हैं वो पूछते हैं और बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचाते हैं वो उसका सोर्स क्या है। तो मैं अपने तमाम सामीन को, अपने तमाम नाजरीन को बताना चाहूँगी कि हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ये किताब है जालिब बीती। अगर आप इसको क्लोजली अच्छे से देख सकें, जालिब बीती, जो कि जालिब साहब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम हामिद मीर, मुज़फ़्फ़र मोहम्मद अली और ताहिर असगर ने किया कि उनकी ज़िंदगी में निसार उस्मानी साहब के कहने पर उनको बिठाकर एक खुद साख्ता कैद बना दी और उसमें बिठाकर जालिब साहब को जो है वो उनसे वो चीज़ें कशीद की उनकी ज़िंदगी में। अक्सर तो ऐसे होता है कि लोगों के गुजर जाने के बाद उनकी सवाना उम्री कोई और लिखता है, लेकिन जालिब साहब ने अपनी ज़िंदगी में ये किताब लिखवाई नहीं, ये किताब रिकॉर्ड करवाई। यानी ये किताब जो है जालिब बीती, इस किताब को 40 कैसेटों पर मुश्तमिल एक रिकॉर्ड है जिसको बनाया गया, जिसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ हामिद मीर साहब की, मुज़फ़्फ़र मोहम्मद अली मरहूम साहब और ताहिर असगर की, कि जिन्होंने जंग पब्लिशर के बैनर से जो है वो जंग के तवस्सुत से इस किताब को जो है वो कंपाइल किया। उस इंतहाई मेहनत तलब काम था कि जालिब साहब को रिकॉर्ड करना, क्योंकि जालिब साहब कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं कि जिनको आप एक सिटिंग में बिठा कर रिकॉर्ड कर सकें या उनसे चीज़ें पूछ सकें, जालिब साहब फ़लाँ सन में क्या हुआ, फ़लाँ सन में क्या हुआ या फ़लाँ वक्त में क्या हुआ। अक्सर ऐसा होता था जो कि हमने सुना है ताहिर असगर साहब से, हामिद मीर साहब से, कि अक्सर ऐसे हुआ करता था कि जालिब साहब कभी बात करते थे अयूब खान के दौर की तो पहुंच जाया करते थे अपने बचपन के ज़माने में, और अपने बचपन को डिस्कस करते करते वो ज़िया-उल हक के दौर में या नवाज शरीफ के दौर में या याह्या खान या आज़ादी से पहले के जो मामलात हैं उनमें पहुंच जाया करते थे। तो ये एक बहुत मुशक्क़त तलब, ना सिर्फ मेहनत तलब बल्कि बहुत सब्र आज़मा काम था। और मैं कहती हूँ कि उस कैसेट को रिकॉर्ड करने के बाद वो तमाम वाक़यात को प्रॉपरली उनके जो है वो सन से, उनके जो दुरुस्त ज़माना है उसके साथ कंपाइल करना बहुत मेहनत तलब काम था। तारा, आप तो जानती हैं कि ये जो काम था जालिब साहब की, ये ऑटोबायोग्राफी को रिकॉर्ड करवाना, ये आप किसके सर से राय जो है वो इस चीज़ का देना चाहती हैं कि ये एक्चुअली इसका मास्टरमाइंड कौन था? जी, इसका जो जालिब बीती का छापने में जो ज़्यादा हेल्प हुई की, जिसने सोचा, जिसको सेहरा जाता है, वो हैं निसार उस्मानी साहब, जालिब साहब के जिगरी दोस्त और बहुत प्यारे, मतलब भाइयों की तरह ही थे। और ड्यूटी निसार उस्मानी साहब ने किन किन साहब की लगाई, हामिद मीर साहब की, मुज़फ़्फ़र मोहम्मद अली साहब की जंग में हुआ करते थे, तो और ताहिर असगर साहब की ड्यूटी लगाई, क्योंकि हबीब जालिब साहब को अपने पास, मैं कहती हूँ कि आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो निसार उस्मानी साहब ने ये सारा जो है प्लानिंग ये जो की, आपस में बैठ के बात की और उन्होंने कहा कि जालिब को उठा के ले आओ बस। तो हामिद मीर साहब और अपना ताहिर असगर साहब और मुज़फ़्फ़र मोहम्मद अली साहब जालिब साहब को लेके गए निसार उस्मानी साहब के पास और उन्होंने उनसे बात की, भाई यहाँ पे अब आपको कैद कर लिया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ये सोचा कि जालिब बीती किताब, जो आपके साथ वाक़यात बीते हैं, जो गुज़र गए हैं, जो आने वाले हैं, जो आप आगे नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं, क्या सोच सकते हैं, तो आप तो भाई यहीं पे आप सारी चीज़ें, अब आपको खाने पीने की जो भी आपका शौक़ है,
وہ آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ پرووائڈ کر کے دیں گے ہم لوگ آپ کو۔ تو اس طرح سے نثار عثمانی صاحب کے سر پہ یہ سہرا جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے ہی کتاب چھپ سکی، اور اتنا ان کا پیار تھا آپس میں نثار عثمانی صاحب کا اور جالب صاحب کا۔ جب وہ بیمار ہوتے تھے تب بھی وہ اکٹھے ہی بیمار ہوئے۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو سروس ہاسپٹل میں ایک ہی روم میں آمنے سامنے ایڈمٹ تھے۔ جب وہ بیمار ہوتے تھے تب بھی وہ اکٹھے ہی بیمار ہوئے۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو سروس ہاسپٹل میں ایک ہی روم میں آمنے سامنے ایڈمٹ تھے۔ تو ہم لوگ ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو جالب صاحب ہمیں ملواتے تھے کہ بیٹا یہ آپ کے چچا ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ بھی بیمار ہیں۔ پھر ہم ان کی بھی عیادت کرتے تھے اور پھر ان کی باتیں سنتے تھے، آپس میں آمنے سامنے وہ لیٹے ہوا کرتے تھے، مطلب بیڈ ان کے آمنے سامنے لگا ہوتا تھا ایک ہی کمرے میں۔ تو ان کا اتنا پیار ہم لوگوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنا کانوں سے۔ تو یہ جو سہرا ہے یہ نثار عثمانی صاحب کے پاس سر پہ جاتا ہے۔ اب بلا شبہ جی حقوق انسانی کے دو بہت بڑے علمبردار نثار عثمانی اور حبیب جالب، تو آج جو جالب صاحب کا دیکھیں، جالب صاحب کی زندگی کے تمام واقعات، جالب صاحب کی زندگی کی تمام چیزیں ہمیشہ ہی بہت اہم رہی ہیں، کیونکہ ان کی زندگی بھرپور مقصد لیے ہوئے تھی، مقصدیت تھی اس میں۔ تو جب ہم آپ تک یہ کنٹینٹ پہنچاتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر آپ سب کچھ دیکھنا پسند کرتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، ڈسکشن دیکھتے ہیں، تو کتابوں سے چونکہ لوگ اکثر جو ہے وہ بیشتر نئی جنریشن کے اگر بارے میں ہم بات کریں تو اکثر میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ کتابوں سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم جالب صاحب کی جتنی بھی کہانی ہے وہ اپنے ذمے یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ 100% سرٹیفائیڈ اور اتھینٹک بک کے ذریعے اپنی نوجوان نسل تک اس کہانی کو پہنچائیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ان کی the most selling book، جالب صاحب کی تمام کتابیں ہاتھوں ہاتھ ہمیشہ بکی، لیکن ان کی جو the most selling book سر مقتل، اس کی ضبطی کے بارے میں اور اس سے جڑے ایک بہت ہی دلچسپ اور ان کی زندگی کے اہم واقعے کے بارے میں آج آپ کو وہ کہانی بتانے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بہت پسند بھی کریں گے اور اس کے ذریعے سے جالب صاحب کی زندگی کے بارے میں آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ان کے متعلق جو چیزیں آپ سوچنا کھوجنا چاہتے ہیں شاید یہ ان میں سے ایک ہو۔ جالب صاحب کہتے ہیں YMCA ہال میں حمید نظامی ڈے پر جلسہ ہوا، اس کی صدارت ذوالفقار علی بھٹو نے کی۔ اس جلسے کی نظامت کے فرائض شورش کاشمیری ادا کر رہے تھے۔ میں نے وہاں اپنی ضبط شدہ کتاب سر مقتل سے ایک نظم پڑھی اور پھر تقریر کرتے ہوئے بھٹو سے کہا کہ آپ ایوب خان کی کنونشن لیگ سے نکل آئیں اور جمہوریت کی بات کریں۔ تو انہوں نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ میں نے وہاں ایک ضبط شدہ نظم سنائی، لہٰذا یہ نظم سنانے پر مجھے حکومت نے ایک بار پھر گرفتار کر لیا۔ پھر مجھے پرانی انارکلی کے تھانے میں رکھا گیا۔ ہمارے ایک دوست بھاٹی گیٹ کے طفیل پرویز محترم ہوا کرتے تھے، وہ ہماری پارٹی کے آدمی تھے۔ وہ تھانے میں مجھ سے ملنے آئے۔ ہمارا ان کے ساتھ خفیہ کوڈ ورڈ 2 روپے تھا۔ 2 روپے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہاں سے 2 روپے لے لینا اور شاہ نور اسٹوڈیوز چلے جانا، وہاں شوکت حسین رضوی سے ملنا، ان سے میرا سلام کہنا، میں ان کی فلم کا گانا لکھ رہا ہوں، ان سے کہنا میں آ جاؤں گا۔ تو فیل پرویز محترم ہاں ہاں کرتا رہا، شاید اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، لیکن کسی اور پولیس والے نے میرا یہ اشارہ سمجھ لیا۔ پولیس والے فوراً مجھے لے کر میرے گھر پہنچ گئے۔ مجھے ہتھکڑی لگائی ہوئی تھی اور جب میں گھر کے قریب پہنچا تو میری بیوی نے عقل مندی کی، ممتاز بیگم، جو کہ اپنے کردار میں جالب ثانی سے کم نہیں تھی۔ ان کے بارے میں جالب صاحب کہتے ہیں کہ میری بیوی نے عقل مندی کی اور کسی سے کہہ دیا کہ کتابوں کے بیگ کو چھپا دینا اور اس بیگ کو
نیچے پھینک دیا، پچھلے دروازے سے نیچے پھینک دیا اور کسی سے یہ کہہ دیا کہ آپ اس بیگ کو چھپا دیں۔ پولیس گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے وہیں ہاتھ ڈالا جہاں بیگ تھا۔ کوئی بہت پکی مخبری تھی، سارے مکان کی تلاشی لی گئی لیکن بیگ اپنی جگہ پر نہیں تھا اور اس بیگ میں جالب صاحب کی ضبط شدہ کتابیں موجود تھیں۔ انسپیکٹر زمان، جالب صاحب بتاتے ہیں کہ انسپیکٹر زمان جو انہیں ملتان سے ہی جانتے تھے، اس نے جالب صاحب سے کہا کہ آپ کے ہاں سے جو بھی برآمد ہوگا وہی لکھیں گے، کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں ڈالیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ کتاب یہاں سے نکل آئے گی۔ میرے جالب صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے چچا زاد بھائی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کے کپڑوں کی تہ میں ایک خنجر چھپا ہوا تھا، جو کہ اس کی بھی ایک کہانی ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور مشرقی پنجاب میں ہمارے گاؤں میانی افغانہ پر حملہ ہوا تو ہمارے چچا صادق علی حملہ آوروں میں گھر گئے۔ وہ بہت بہادر انسان تھے، وہ تنہا ایک لاٹھی کے ساتھ بلوائیوں سے لڑتے رہے اور انہیں زخمی کر کے بھگا دیا۔ حملہ آور اپنا خنجر وہاں چھوڑ گئے، انہوں نے کپڑے ہی اس طرح سے جب پولیس تلاشی لے رہی تھی تو اسے وہ خنجر نہیں دکھائی دیا۔ انہوں نے کپڑے ہی اس طرح اٹھائے کہ وہ تہ میں پڑا رہا، نیچے نہیں گرا، وگرنہ خنجر کی برآمدگی پر جالب صاحب پر ایک اور مقدمہ درج ہو جاتا۔ خیر، بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ مدعا بیان یہ کروں گی کہ پولیس کو ناکامی ہوئی اور وہ ناکام لوٹ گئے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ جالب بیتی صفحہ نمبر 82 اور 83 پر موجود ہے۔ کسی کو اگر پڑھنا ہو تو وہ جالب بیتی سے پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو 100% اتھینٹک واقعہ جو ہے وہ بک سے آپ کو سنا دیا گیا ہے۔ چلیں، یہ تو بات ہو گئی جالب صاحب کے زندگی کے بارے میں، لیکن جو جالب صاحب کا ہمیشہ سے ایک کام رہا، ہمیشہ سے ایک مقصد رہا کہ اپنی شاعری کو، اپنے ذریعہ اظہار کو وہ اپنا ہتھیار بنائیں اور اس کے ذریعے للکاریں۔ ہم ضرور چاہیں گے اور آپ ضرور چاہیں گے، کیونکہ اس وقت میرا تو دل ضرور چاہ رہا ہے کہ میں جالب صاحب کا خوبصورت سا کلام سنوں، اور وہ بھی جالب جیسی آواز میں۔ تو اس سے بہتر سورس ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے کہ طاہرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ طاہرہ پلیز، آج آپ کیا سنانے جا رہی ہیں؟ میں آج جالب صاحب کی ایک نظم ہے، کوئی شعر نیا کوئی بات نہیں۔ یہ جالب صاحب کا ترنم یاد کیا ہوا ہے میں نے، تو انہی کو سنتی ہوں اور انہی کے ترنم کو یاد کرتی ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، برداشت کیجیے گا مجھے۔ نہیں، بہت اچھا ہے۔ کوئی شعر نیا کوئی بات نہیں، کوئی شعر نیا کوئی بات نہیں، کہنے کا جتن کرتے رہنا، انمول ہے پل پل جیون کا، آہیں نہ یوں ہی بھرتے رہنا، کوئی شعر نیا کوئی بات نہیں، کہنے کا جتن کرتے رہنا، کچھ کام نہیں آتی آہیں، چلنے سے سمٹتی ہے راہیں، تقدیر پہ تہمت کیا یارو، تقدیر پہ تہمت کیا یارو، بیٹھے بیٹھے دھرتے رہنا، کوئی شعر نیا، سر ڈال کے چلتے رہنے سے کچھ اور بھی اونچی ہوتی ہیں
तो हैं दीवारें ही, दीवारों से क्या डरते रहना, कोई शेर नया। दुनिया को अगर सुलझा लेंगे, हर मंजिल को हम पा लेंगे। एक जुल्फ के गम में क्या जालिब, एक जुल्फ के गम में क्या जालिब, जीते रहना मरते रहना, कोई शेर नया, कोई बात नहीं कहने का जतन करते रहना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया मुझे जालिद साहब की ये कलाम सुनकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग, हमारी ये कोऑर्डिनेशन ज़रूर पसंद आई होगी, और अपनी राय से जो है वो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे बार बार कहती हूँ, अपने लिए और अपने साथ रहने वालों के लिए, अपने आसपास अपने प्यारों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। बहुत शुक्रिया।